اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑی کو اٹھا دیا، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑی کو اٹھا دیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ تم مضبوطی کے ساتھ، قوت اور طاقت کے ساتھ اس چیز کو پکڑ لو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اس چیز کو جو اس کے اندر ہے تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم تقوی کی صفت سے متصف ہو سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس عہد و پیمان کے بعد تم نے پیٹھ پھیر لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ رب العالمین کا تم پر فضل و کرم اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اور ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ مفسر کہہ رہے ہیں یذکر اللہ تعالی بنی اسرائیل ما اخذہ علیہم من العہود والمواثیق باتباع التوراۃ وما فیہا من التوحید والاحکام۔ اللہ سبحانہ و تعالی بنو اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے ان عہد و پیمان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، تورات کی اتباع کرنے کا اور جو کچھ اس کے اندر توحید اور احکام کی چیزیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنو اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے ان عہود و پیمان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تورات کی اتباع کے تعلق سے اور جو کچھ اس کے اندر توحید اور احکامات ہیں۔ وَلَمَّا أَبَوْا أَن يُطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ أَمَرَ اللَّهُ الْجَبَلَ أَن يَقَعَ عَلَيْهِمْ، تو جب انہوں نے اللہ کے امر کا، اللہ کے حکم کی اطاعت سے انکار کر دیا، تو جب انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ کے امر کی اطاعت کریں، امر اللہ الجبل، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کو حکم دیا ان یقع علیہم، کہ پہاڑی ان پر واقع ہو جائے۔ وقد غشیہم کأنہ ذلہ، اس حال میں کہ وہ پہاڑی ان کو اپنے پہاڑی ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی، ایسے جیسے کہ سائبان، یعنی پہاڑی بالکل ان کے اوپر سائبان کی طرح سے کھڑی تھی کہ اب گری کہ تب گری، کہ یا تو اللہ کے امر کی اطاعت کرو ورنہ اس پہاڑی کے تلے سب کچل کے مر جاؤ۔ وَلَمَّا أَبَوْا أَن يُطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ، تو جب انہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کے امر کی اطاعت سے انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبل کو حکم دیا، پہاڑ کو حکم دیا کہ ان پر واقع ہو جائے، اس حال میں کہ پہاڑ نے ان کو ڈھانپ لیا تھا ایسے جیسے کہ وہ سائبان۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا، انہوں نے گمان کر لیا کہ یہ پہاڑی ان پر گرنے والی ہے۔ وَظَنُّوا، اور انہیں یقین ہو گیا، انہوں نے جان لیا کہ ان پر پہاڑی واقع ہونے والی ہے۔ فَسَقَطُوا سُجَّدًا عَلَى شِقٍّ، تو وہ لوگ سجدہ کی حالت میں گر گئے ایک شق پر، یعنی وَنَظَرُوا بِالشِّقِّ الْآخَرِ، اور دوسرے شق سے وہ دیکھتے رہے، تائبین للہ، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے کہ پہاڑی گری کہ نہیں گری، یعنی سجدے کی حالت میں گرے لیکن جو ہے ایک آنکھ سے گویا کہ جو سجدہ جو ہے ان کی پیشانی اور ناک پہ نہیں بلکہ ایک جہت میں اپنے سر کو ترچھا کیے ہوئے وہ سجدے کی حالت میں گئے، ایک طرف پہاڑ بہت بےہودے سے، بہت بےہودے سے۔ ہاں تاکہ کیا ہو گیا، بہت بےہودے تھے شیخ۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ورنہ اتنی تفصیل سے کیوں ان کی مذمت کی جاتی۔
وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے جان لیا کہ پہاڑی ان پر واقع ہونے والی ہے، تو وہ سجدے کی حالت میں گر گئے ایک شق پر اور دوسرے شق سے دیکھنے لگے، تائبین للہ، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے۔ فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْجَبَلَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پہاڑ کو ہٹا دیا۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور یہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے طور پہاڑی تمہارے اوپر بلند کر دی۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے پیٹ پھیر لیا اس کے بعد بھی۔ وَنَقَضْتُم مَّا عَاهَدتُّمُ اللَّهَ، اور تم نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا جو عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا تھا۔ فلولا فضل اللہ علیکم بتوبتہ، تو اگر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا، بتوبتہ، اس کے توبہ قبول کر کے، وارسال النبیین والمرسلین الیکم، نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر کے تمہاری طرف، لَكُنْتُمْ بِنَقْضِ الْمِيثَاقِ الْمُؤَكَّدِ الْعَظِيمِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم نہ ہوتا اس کی توبہ قبول کر کے، یا اس کی توبہ کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، وَإِرْسَالِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، اور نبیوں رسولوں کو بھیج کر کے تمہاری جانب، لَكُنْتُمْ، تو اگر اللہ کا یہ فضل و کرم نہ ہوتا تو تم جو ہے اس مؤکد اور عظیم عہد و پیمان کے توڑنے کے سبب دنیا اور آخرت میں خسارہ و ٹوٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لَكُنْتُمْ بِنَقْضِ الْمِيثَاقِ الْمُؤَكَّدِ الْعَظِيمِ، تو تم اس مؤکد یا تاکیدی اور عظیم عہد و پیمان کے توڑنے کے سبب دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آگے کہا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور تحقیق کی تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے حد سے تجاوز کیا سنیچر کے دن۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، تحقیق کی تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے سنیچر کے دن۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و رسوا بندر بن جاؤ۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و رسوا بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس سزا کو کر دیا سامان عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس عذاب کے ساتھ، جو اس عذاب کے وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے وعظ و نصیحت کا سامان۔ فَجَعَلْنَاهَا، تو ہم نے اس سزا یا اس عذاب کو کر دیا سامان عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو اس عذاب کے وقت موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس وقت موجود نہیں تھے، وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے سامان عبرت۔ یقول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ مَا حَلَّ مِنَ الْبَاسِ وَالنِّكَالِ بِأَهْلِ إِيلَاءِ الَّذِينَ عَصَوْا أَمْرَ اللَّهِ فِيمَا أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ تَعْظِيمِ يَوْمِ السَّبْتِ وَعَدْمِ الْعَمَلِ فِيهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ تحقیق کی تم نے جان لیا اے یہودیوں کی جماعت، تحقیق کی تم نے جان لیا یہودیوں کی جماعت، ما حل من الباس والنکال، اس عذاب اور سزا کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اہل ایلا کے ساتھ۔
تحقیق کی تم نے جان لیا اے یہود کی جماعت اس عذاب اور سزا کو جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایلا کے ساتھ نازل کیا۔ الذین عصوا امر اللہ، جنہوں نے اللہ کے امر کی نافرمانی کی، فیما اخذہ علیہم من تعظیم یوم السبت وعدم العمل فیہ، اہل ایلا کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے امر کی نافرمانی کی، فیما اخذہ علیہم، جنہوں نے اللہ کے امر کی نافرمانی کی۔ اللہ کا امر کس سے متعلق ہے؟ اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا سنیچر کے دن کی تعظیم کے تعلق سے کہ تم سنیچر کے دن کی تکریم کرو گے، وعدم العمل فیہ، اور اس کے اندر عمل نہ کرنے کے تعلق سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تحقیق کی تم نے جان لیا اے یہود کی جماعت اس عذاب اور سزا کو جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایلا کے ساتھ نازل فرمایا، جنہوں نے اللہ کے امر کی نافرمانی کی، فیما اخذہ علیہم، اس سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا سنیچر کے دن کی تعظیم کے تعلق سے اور اس دن عمل نہ کرنے کے تعلق سے۔ فَتَحَايَلُوا عَلَىٰ اصْطِيَادِ الْحِيتَانِ الَّتِي كَانَتْ مَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا يَوْمَ السَّبْتِ، تو انہوں نے ان مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے حیلے سے کام کیا، حیلہ کیا، جو مچھلیاں کہ ان کے پاس نہیں آتی تھی مگر سنیچر کے دن۔ فَتَحَايَلُوا عَلَىٰ اصْطِيَادِ الْحِيتَانِ، تو انہوں نے حیلہ اور بہانہ سے کام لیا ان مچھلیوں کے شکار پر جو مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی مگر سنیچر کے دن۔ بِمَا وَضَعُوا لَهَا مِنَ الشُّسُوسِ وَالْحَبَائِلِ وَالْبِرَقِ، اس چیز کے ذریعے جو انہوں نے مچھلیوں کے لیے نصب کیا، کیل، کانٹے اور جال، والبرق، اور حوض، کہ اس کے اندر کانٹے ڈال دیے کہ اس میں مچھلیاں پھنسی رہیں گی سنیچر والی، اور جا کے اتوار کو جو ہے نکال لیں گے، اور یا اس میں جال لگا دیا کہ جو مچھلیاں آئیں گی اسی جال میں پھنسی رہیں گی، یا اسی طریقے سے آس پاس گڈھا کھود دیا کہ وہ جو مچھلیاں ہوں گی آ کر کے اس میں پھنسی رہیں گی۔ تو یہ انہوں نے حیلہ کیا، یہ ہم تو سنیچر کے دن نہیں کر رہے ہیں، ہم تو شکار کر رہے ہیں جو اتوار کے دن، لیکن اصل میں انہوں نے ان کا جو یہ عمل واقع ہو رہا ہے یہ سنیچر کے دن ہو رہا ہے، کیل کانٹے نصب کرنا اور اسی جال نصب کرنا، والبرق، اور اس کے آس پاس حوض بنا دینا۔ فلا تستطيعوا الخروج منه طيلة يوم السبت فيأتون إليه ليلة الأحد، تو کہا انہوں نے ان مچھلیوں کے شکار کرنے کے لیے حیلہ کیا جو مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی تھی مگر سنیچر کے دن، اس چیز کے ذریعے جو انہوں نے ان کے لیے نصب کیا، کیل، کانٹے اور جال اور والبرق اور حوض۔ فلا تستطيعوا الخروج منها، تو اس سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی پورے سے یوم السبت کو۔ فیاتون الیہ، تو وہ لوگ اس کے پاس آتے تھے احد کی رات میں، اتوار کی رات میں، ویاخذون، اور مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے یہ گمان کرتے ہوئے کہ انہوں نے اس کا شکار تو یوم السبت میں نہیں کیا، بِفِعْلِهِمْ هَذِهِ، اپنے حیلوں کے ذریعے، باوجود کہ ان کے شکار کا یہ فعل، ان کے شکار کا یہ عمل واقع ہوا ہے یوم السبت کو، بِفِعْلِ مَا فَعَلُوا، ان چیزوں کو کر کے جو انہوں نے کیا، قبل یوم السبت، سبت کے دن سے پہلے، یعنی سبت کے دن سے پہلے انہوں نے کیل کانٹے ڈال دیے اور اس کے اندر جال وغیرہ نصب کر دیا۔ وقال، تو کہا کہ باوجود کہ شکار کا فعل یہ واقع ہوا سنیچر کے دن میں ان چیزوں کو کرنے کے سبب جو انہوں نے کیا سنیچر کے دن سے پہلے، فَلِذَلِكَ مَسَخَهُمُ اللَّهُ قِرَدَةً مَسْخًا حَقِيقِيًّا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا حقیقی بندر کے،
قردتن مسخن حقیقیہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا حقیقی طور پر، یعنی حقیقت میں وہ بندر بن گئے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر کی خلاف ورزی کی اور اس کے لیے ہیلے اور بہانے انہوں نے تلاش کیے۔ کہا وقد کان اہل هذه القرية قسمین، کہا کہ یہ جو بستی والوں کا واقعہ ہے، جو اہل ایلا کا جو واقعہ ہے، اس میں بستی والوں کی دو قسمیں تھیں۔ قد کان اہل هذه القرية قسمین، ان بستی والوں کی دو قسمیں تھیں، قسم احتالوا و قسم لم يحتالوا ابدا، ایک قسم جنہوں نے حیلہ کیا، وقسم لم يحتالوا ابدا، اور دوسری قسم وہ تھے جنہوں نے کوئی حیلہ نہیں اختیار کیا۔ وہؤلاء علی قسمین، اور ان لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں، قسم کان ینہا عن الصید وقسم آخر لم ینہہ، کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طرح شکار کرنے سے منع فرماتے تھے، اس طرح حیلہ بہانہ سے شکار کرنے سے روکتے تھے، اور دوسرے کچھ لوگ تھے جو خاموش رہتے تھے، کوئی حیلہ بہانہ نہیں کرتے تھے۔ فلما حل العذاب نزل بالذین احتالوا بالذین لم ینہوہم سواء، تو جب وہ عذاب واقع ہوا، عذاب کا نزول ہوا، تو عذاب ان لوگوں پر بھی اترا جنہوں نے حیلہ اور بہانہ کیا، اور ان لوگوں پر بھی لم ینہوہم سوا، جنہوں نے ان کو نہیں روکا تھا، سواءً یکساں طور پر، یعنی دونوں پر عذاب یکساں طور پر آیا، جو شکار سے روکتے تھے اور جنہوں نے نہیں روکا، جزاء من نہی عن المنکر کے نہ پائے جانے کے بدلے میں۔ تو کہا کہ جب عذاب نازل ہوا تو ان لوگوں پر بھی نازل ہوا جنہوں نے حیلہ کیا، اور ان لوگوں پر بھی جنہوں نے ان کو نہیں روکا تھا، سواء یکساں طور پر، جزاء عدم النہی نہ روکنے کے پاداش میں، ولم ینج الا اولئک الذین وَلَمْ يَنْجُ إِلَّا أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَوْهُمْ عَنْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ، اور نہیں نجات پائے مگر وہ لوگ جنہوں نے ان کو روکا تھا اس معصیت سے۔ یہ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَمَّا حل العذاب لم ینہوہم، ہاں ان دونوں پر، ایک تو جن لوگوں نے حیلہ کیا تھا، دو قسمیں تھی، ایک حیلہ کرنے والوں کی، ایک حیلہ نہ کرنے والوں کی، اور دوسری قسم تھی روکنے والوں کی اور نہ روکنے والوں کی۔ تو عذاب کن لوگوں پر نازل ہوا؟ جنہوں نے حیلہ کیا اور جنہوں نے برائی سے روکا نہیں، دونوں پر یکساں طور پر عذاب نازل ہوا، حیلہ کرنے کی پاداش میں اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہ کرنے کے نتیجے میں۔ نجات کون لوگ پائے؟ وہ لوگ جنہوں نے ان کو اس معصیت سے روکا تھا، منع کیا تھا۔ قال عطا الخراسانی نودو یا اہل القریہ، عطا خراسانی کہتے ہیں کہ انہیں آواز دی گئی، نودو پکارے گئے کہ اے بستی والوں، کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل و رسوا بندر ہو جاؤ۔ فجعل الذین نہوہم یدخلون علیہم ویقولون الم ننہکم، تو وہ لوگ جو جنہوں نے ان کو منع کیا تھا ان کے اس عمل سے، ان پر داخل ہونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا ہم نے تم کو روکا نہیں تھا، کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا۔ فَيَقُولُونَ بِرُؤُوسِهِمْ أَيْ بَلَا، تو اپنے سروں سے اشارہ کرنے لگے کہ ہاں ضرور، کیوں نہیں، کیونکہ مست ہو چکے تھے، اب بندر بن گئے تھے، اس لیے بول نہیں پائے، تو اپنے سروں سے ہلاتے تھے کہ ہاں تم لوگ صحیح تھے، تم لوگ جو روکتے تھے۔ وَلَمَّا كَانَ الْمَسْخُ لَا يَعِيشُ، آج بندر ہیں، کیا اس کو نہیں کو قرار دے سکتے ہیں؟ کیا آج جو بندر ہیں وہ نہیں کو قرار دے سکتے ہیں؟ بس اگلے لائن میں اس کا جواب ہے۔ وَلَمَّا كَانَ الْمَسْخُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ 3 أَيَّامٍ، اور چونکہ مست شدہ یہ زندہ نہیں رہتے 3 دن سے زیادہ۔ وَلَمَّا كَانَ الْمَسْخُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ 3 أَيَّامٍ، اور چونکہ مست شدہ یہ زندہ نہیں رہ سکتے 3 دن سے زیادہ، فَبَقَوْا قِرَدَةً 3 أَيَّامٍ،
تو بندر کی شکل میں باقی رہے 3 دن، لا یاکلون ولا یشربون ولا یتناسلون، نہ تو کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور نہ ہی تناسل کا عمل کرتے تھے، ثم ماتوا، پھر وہ سب کے سب مر گئے، پھر ان کے وہاں ایک لائن اور ہے، پھر سب کے سب مر گئے۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لولا ما ذکر اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا ہوتا کہ اس نے نجات دی ان لوگوں کو جنہوں نے برائی سے منع فرمایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری بستی والوں کو ہلاک کر دیتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے، کہ آیت کریمہ میں ہے، فلولا ما ذکر اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا ہوتا کہ ان لوگوں کو نجات دے گا جو برائی سے جو منع کیے، جو منع روکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری بستی والوں کو ہلاک کر دیتا۔ ٹھیک ہے، جو